وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ایک تو واپس آ جاؤ، وَأَنِیبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، جب تم واپس آ جاؤ اور اپنے رب کی طرف جھک پڑو اور تم اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دو، تو پھر کیا کرو گے؟ عملاً کیا کرو گے؟ کرنا کیا ہے؟ آ گئے واپس، اب واپس آ کے اللہ کی طرف واپس آ کے کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، کام یہ کرنا ہے کہ جو بہترین چیز اللہ نے نازل فرمائی ہے، بہترین ہدایت یہ تو قرآن نازل کیا ہے، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اور قرآن کتاب میں لکھا ہوا ہے، ایک چلتا پھرتا قرآن ہے، کان خلقہ القرآن۔ تو قرآن جو اللہ نے نازل کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور جو پورا دین اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا، فرمایا احسن واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے بہترین بات نازل کی گئی ہے اس کے پیچھے چلو۔ آج سے شروع کر کہ جو دین اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے میں نے اس کے پیچھے چلنا ہے۔ ہر وہ بات، جیسے قرآن نے کہا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے وہ لے لو، جس سے منع کرو اسے رک جاؤ۔ سادہ سا اصول آج سے شروع کر دیں۔ لیکن یہ کرنا کب ہے؟ اس کے بارے میں پھر فرمایا من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، یہ اس سے پہلے کر لو کہ کہیں عذاب تمہارے اوپر اچانک نہ آ جائے، کسی وقت کسی لمحے عذاب آ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اچانک تمہارے اوپر عذاب نہ آ جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں گمان بھی نہ ہو، تمہیں شعور ہی نہ ہو، تمہیں سمجھ ہی نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے، اچانک تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے۔ لہٰذا اس کے اوپر بھی تاریخ نہیں ڈالنی، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہے، اور پھر کام کیا شروع کر دینا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے دین پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے اوپر پہنچا اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں۔ وَاتَّبِعُوا، اس کے پیروی شروع کر دینی ہے۔ بس یہ کام تم شروع کر دو، باقی اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین۔ اللہ اکبر، جب انسان اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کرتا ہے، یہ توبہ ہے۔ توبہ ہے ہی اصل میں اس چیز کا نام کہ ہر طرف سے منہ موڑو اور اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کرو۔ اور جب انسان اپنے آپ کو، یہی بات اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف سچی توبہ نصوح کرتے ہوئے اللہ کی طرف آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ تاب الی کا معنی ہوتا ہے بندے کا اللہ کی طرف توبہ کرنا، اور تاب علی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندے کے اوپر نظر کرم کرنا۔ بندہ جب تاب الی کرتا ہے تو اللہ اس کے اوپر تاب علی کر دیتا، اور یہ کسی بھی وقت ممکن ہے۔ اور انسان جب اللہ کی طرف واپس آتا ہے، وَأَنِیبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ کرتا ہے، انسان کسی بھی وقت جب کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ خوش ہوتا ہے میرا بندہ واپس آ گیا۔ سبحان اللہ، کتنا خوش ہوتا ہے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے کوئی شخص صحرا میں سفر کر رہا تھا، اکیلا تھا، اور اونٹ کے اوپر سارا اس کا سامان لدا ہوا تھا، راستے میں کسی جگہ آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے رکا، اور ابھی ایسے ہی لیٹا ہوا تھا، آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ غائب ہے۔
اب اس کا اونٹ غائب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سواری بھی اب کوئی نہیں ہے، کھانے پینے کا پانی راشن بھی اسی کے اوپر ہے، اور اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچا، لک و دک صحرا ہے میلوں لمبا چوڑا۔ اب وہ اگر چلے گا تو بھی چلتے چلتے مر جائے گا، اور اگر وہ وہاں پہ موجود رہے گا تو بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اب گویا موت ہے۔ اس قدر وہ مایوس ہوا کہ مایوس ہو کے وہیں پہ بیٹھ رہا کہ اب تو کوئی جو ہے نا راستہ باقی نہیں بچا۔ تو پھر اس کی آنکھ لگ گئی، اور دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ تو اس کے پاس کھڑا ہے صحیح سالم، جو پہلے غائب ہو گیا تھا بالکل صحیح سالم کھڑا ہے۔ اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جیسے اس کو زندگی مل گئی، اور وہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک۔ کہنا تھا کہ اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، یہ کہنا تھا، الٹا کہہ گیا، کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخطا من شدت الفرح، اس نے جو الٹی بات کی، اس کو خوشی کی شدت اتنی تھی کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئی میں نے کیا کہنا ہے۔ اخطا من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے اس نے یہ الٹی بات کی، یہ غلط بات کہہ گیا۔ اس کو کتنی خوشی ہوئی، فرمایا کہ اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، جب کوئی بندہ واپس آتا ہے گناہ چھوڑ کر، نافرمانی چھوڑ کر، اور ظلم اور شرک چھوڑ کر واپس اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ جو حدیث میں 99 قتلوں والا واقعہ ہے وہ بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کس طرح سے، جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو چیزیں معاف ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص نے 99 قتل کیے تھے اور بھاگتا دوڑتا پھر رہا تھا، حل لہ من توبۃ، حل لہ من توبۃ، لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ کوئی واپسی کا رستہ ہے تو بتاؤ، کوئی واپسی کا رستہ ہے تو بتاؤ۔ فدل علی راہب، کسی نے کسی راہب کا پتہ بتا دیا کہ جاؤ جا کے اس راہب سے پوچھو۔ راہب سے پوچھا تو اس نے کہا تو نے 99 قتل کیے ہیں، ایک قتل جو ہے ایسے ہے جیسے انسانیت کا قتل، تو تجھے تو معافی نہیں مل سکتی۔ تو اس نے اس سے پوچھا جا کے حل لہ من توبۃ، اس کی واپسی کو کوئی راستہ ہے، توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا لا، نہیں ہو سکتی۔ 99 پہلے قتل کیے تھے، غصہ چڑھا اس کو، اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے ہو گئے۔ فکمل بہ 100، 100 قاتل، 100 قتلوں کا قاتل، لیکن دل میں تڑپ وہی حل لہ من توبۃ، پھر سوچتا ہے کہ کوئی راستہ ہے واپسی کا۔ اللہ اکبر، کوئی واپسی کا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدل علی عالم، کسی نے کسی عالم کا پتہ بتایا، اس سے جا کے پوچھو۔ وہاں گیا، جا کے عالم سے پوچھا حل لہ من توبۃ، اس کے لیے واپسی کا کوئی رستہ ہے؟ تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ ہاں واپسی کا رستہ ہے۔ خوش ہوا، کیا واپسی کا رستہ ہے؟ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ تیری توبہ کے درمیان اور تیرے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی، یعنی تو اگر اپنے رب کی طرف جانا چاہتا ہے تو درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی، اللہ، کوئی رکاوٹ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اگر کوئی شخص توبہ کرنا چاہے، انیبوا الی ربکم واسلموا لہ کرنا چاہے تو راستے میں رکاوٹ کوئی نہیں، رکاوٹ انسان خود ہے۔ جب کرنا چاہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، رکاوٹ یہ ہے کہ یہ کرنا چاہتا نہیں۔ تو پھر اس نے طریقہ یہ بتایا کہ انطلق الی ارض کذا و کذا، فلاں بستی چلا جا، اور فلاں بستی جا کے وہاں پہ کچھ لوگ ہیں اور وہ یعبدون اللہ تعالی، اس بستی میں وہ لوگ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، تو بھی چلا جا، تو بھی جا کے اللہ کی بندگی شروع کر دے، فاعبد اللہ معہم، جا کے تو بھی ان کے ساتھ اللہ کی بندگی کرنا شروع کر دے، تیرے گناہ معاف ہو جائیں۔ اللہ اکبر، کیسے گناہ معاف ہوں گے؟
گناہ معاف ہوں گے. ان الحسنات یذہبن السیئات، جو اللہ نے قرآن میں اصول دیا ہے کہ جب کوئی شخص نیکیاں کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ حقوق العباد والا معاملہ تھا کہ اس نے بندوں کو قتل کیا تھا، وہ معافی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں تو ایسا نہیں ہے کہ جو حقوق العباد ہے وہ بھی معاف ہو جائے، لیکن اللہ چاہے تو حقوق العباد بھی معاف کر سکتا. بہرحال وہ چل پڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حتی اذا نصف الطریق، کبھی راستے میں آدھا رستہ ہوا تھا، اتاہ الموت، اوپر سے موت آ گئی، آدھا رستہ. اب فرشتے آ گئے جنت کے بھی اور فرشتے آ گئے جہنم کے بھی، وہ کہیں ہم نے لے کے جانا ہے، وہ کہیں ہم نے لے کے جانا ہے. اللہ اکبر، بڑی عجیب حدیث ہے، سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ فرشتے جو عذاب کے فرشتے تھے وہ دلیل یہ دینے لگے کہ انہ لم یعمل خیر قط، اس نے ایک بھی نیکی کا کام نہیں کیا. جب اس نے نیکی کا کام کیا ہی نہیں تو اس کو تو جہنم میں جانا چاہیے. لہذا وہ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں ہم نے لے کے جانا ہے اس کو. لیکن جب دوسرے فرشتوں نے جو دلیل دی نا، وہ دلیل یہ تھی انہ جاء تائبا مقبلا بقلبہ الی اللہ تعالی. ٹھیک ہے اس نے نیکی تو نہیں کی، لیکن یہ دل سے اللہ کی طرف آ گیا تھا، دل سے توبہ کر کے اللہ کی طرف آ گیا تھا. اب دیکھیں نا، کسی وقت بھی موت تو آ سکتی ہے، اگلا لمحہ ہماری موت کا لمحہ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما. اس سے پہلے اگر کسی نے توبہ کر لی، اللہ کی طرف آ گیا، تو پھر معاملہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سپرد. تو وہ چونکہ آ چکا تھا، اس لیے اب اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک اور آدمی کی شکل میں فرشتہ بھیجا. اس نے کہا کہ ایسے کرو، فاصلہ ناپ لو. اگر اللہ والوں کی بستی کی طرف فاصلہ کم ہے تو پھر رحمت والے فرشتے لے جائیں، اگر پچھلی جو غلط بستی تھی اس بستی کی طرف فاصلہ کم ہے تو پھر عذاب کے فرشتے لے جائیں. فاصلہ تو برابر تھا. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا نصف الطریق، فاصلہ تو بالکل برابر تھا، آدھا ادھر تھا آدھا ادھر تھا. جب فاصلہ ناپنا شروع کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین کو حکم دیا الی ہذہ ان تقربی و الی ہذہ ان تبعدی. ادھر والی زمین کو حکم دیا کہ تو تھوڑی سی قریب ہو جا، اور ادھر والی کو کہا کہ تو تھوڑی سی لمبی ہو جا. اللہ اکبر. پھر جب فاصلہ ناپا گیا فاقرب بشبر، تو ایک بالش دیے اللہ والوں کی بستی کی طرف قریب نکلا، فغفر لہ، اس کی مغفرت کر دی. یہ ہے اللہ کی رحمت. اور اللہ کی رحمت جو ہے، اگر کوئی شخص اس رحمت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو بس ایک ہی کام ہے کہ فوراً ہر گناہ چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کر لے اور اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر لے. اگر یہ کر لیا تو اس سے پچھلے گناہ معاف ہو جائے. اللہ، وہ باقی اللہ کا ذمہ ہے. وہ مسلم شریف کی حدیث ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب گناہ کر بیٹھتا ہے، مومن بندہ بھی گناہ کر بیٹھتا ہے. گناہ تو ہر ایک سے ہو جاتا ہے. گناہ کر بیٹھتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد پھر اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو مجھے معاف کر دے. اللہ فرماتا ہے کہ ہے اس میرے بندے کو یہ یقین ہے کہ میرا ایک رب ہے اور میرا رب معاف کر دیتا ہے، گناہ بخش دے گا، اس کو یہ یقین ہے. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ پھر اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے. اور کچھ دیر گزرتی ہے، یہ پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے معافی مانگتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو یہ یقین ہے کہ میرا ایک رب ہے اور وہ پھر گناہ معاف کر دے گا. تو پھر اس طرح ہر دفعہ یہ گناہ کرتا ہے، پھر بعد میں پھر دوبارہ توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے. بالآخر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعمل ما شئت، تو اب جو مرضی کرتا رہے، میں نے تیرے گناہ ویسے ہی معاف کر دیے. اللہ اکبر. تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ ہے اللہ کی رحمت کا قانون. اور رحمت کا قانون حرکت میں اس وقت آتا ہے جب کوئی شخص
اللہ کی طرف آ کے رجوع کر کے اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دیتا، اور اگر اس نے اللہ کے سپرد اپنے آپ کو نہیں کیا پھر بھی خود ہی سیانہ بنتا، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اپنی مرضی کرتا۔ قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں پہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد پھر اپنی مرضی نہیں چلتی، پھر یہ نہیں چلتا کہ یہ کام میں کر لوں یہ میں کام نہ کروں۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کام کرنا، چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، ہر وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جو قرآن کا حکم ہے، وہ کرنا پڑے گا۔ وہ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم، یہ جو احسنہ ہے یہاں تھوڑا سا یہ فرق ہوتا ہے۔ احسن ما انزل الیکم من ربکم، تمہاری طرف، یعنی اگر اس کا لفظی ترجمہ کریں تو یہ بنتا ہے کہ تمہاری طرف جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس میں سے جو بہترین ہے اس کی پیروی کرو۔ تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یعنی جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس میں سے بہترین کی پیروی کرو۔ تو یہ احسانہ اصل میں یہ اضافت بیانیہ ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں سے کوئی چیز بہترین، بلکہ اس کا معنی ہے جو بہترین اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو۔ جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ تو بہترین ہے۔ احسن الکلام کلام اللہ، اللہ کا کلام بہترین کلام تو اللہ کا کلام ہے۔ وَأَحْسَنُ الْحَدِيِّ حَدِيُّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین ہدایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت۔ یا پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے کائنات کا بہترین کلام نازل کیا ہے، لہذا جو اللہ نے نازل کیا ہے وہی بہترین ہے۔ تو یہ اضافت بیانیہ ہے کہ نازل شدہ سب بہترین ہے۔ احسن ما انزل الیکم من ربکم، اس کی طرف ہو جاؤ۔ یہ ایک ہی راستہ ہے، یہ ایک ہی راستہ ہے۔ اگر کسی نے اپنی زندگی میں اپنے اوپر زیادتی کی ہے تو اس ایک راستے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لے، اپنے اللہ کی رحمت کی لپیٹ میں آ جائے۔ ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، ایسا نہ ہو، یہ ان جو ہے نا، ان کا لفظی معنی تو ہوتا ہے یہ کہ، لیکن یہاں ان جو ہے یہ لِأَلَّا کے معنوں میں ہے۔ لِأَلَّا کا مطلب ایسا نہ ہو کہ، اصل میں یہ قرآن میں مختلف جگہوں پہ یہ اس طرح کا اسلوب بیان ہوا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے۔ پہاڑ کس لیے گاڑ دیے؟ ان تمید بکم، اس لیے پہاڑ گاڑ دیے ایسا نہ ہو کہ یہ کسی طرف جھک پڑے تمہارے ساتھ۔ یعنی پہاڑ نہ گاڑے ہوتے تو پھر ایسا ممکن تھا کہ یہ کہیں کسی اور طرف جھک پڑتی، تو وہاں بھی لفظ ان ہے، ان تمید بکم، ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں جھک پڑے کسی طرف۔ تو زمین کے اندر پہاڑ گاڑ دیے کہ ایسا نہ ہو کہ جھک پڑے، تو وہاں بھی ان جو ہے بمعنی لِأَلَّا ہے، ایسا نہ ہو۔ تو اسی طرح یہاں بھی جو ان ہے لفظی معنی تو اس کا ہے یہ کہ، لیکن اس سیاق و سباق میں ان بمعنی لِأَلَّا ہوگا، یعنی اس کا ترجمہ ہوگا ایسا نہ ہو کہ تقول نفس، کوئی شخص یہ کہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص یہ کہے یا حسرتا، یعنی اس کا وقت گزر جائے تو پھر کوئی شخص یہ کہے یا حسرتا، ہائے میرا افسوس۔ یہ جو یا حسرتا ہے اصل میں حسرتی تھا، یا حسرتی، اے میرا افسوس۔ حسرت کہتے ہیں انتہائی پشیمانی اور انتہائی افسوس۔ تو اے اور حسرتا، حسرتی کی جو یا ہے اس کو الف میں بدلا گیا ہے، تو یہ یا حسرتا، ہائے میرا افسوس، یعنی کوئی شخص اپنے آپ پر افسوس کر رہا ہو، اور قیامت والے دن جو ہے وہ جب عذاب آ جائے تو اس کے بعد کوئی شخص افسوس کر رہا ہو، کیا؟ یا حسرتا، ہائے میرا افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، اس چیز پر جو میں نے کوتاہی کی اللہ کے حق کے بارے میں۔ علی ما فرطت فی جنب اللہ، اس چیز پر افسوس جو میں نے کوتاہی کی۔ اچھا، یہ جو فرط تو ہے نا، یہ ذرا سمجھ لیجئے، ہم ایک اردو میں محاورہ بولتے ہیں افراط و تفریط۔
افراط و تفریط میں جو افراط ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے زیادتی، اور جو تفریط ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کمی، کوتاہی۔ تو یہ دونوں مل کے پھر بنتا ہے افراط و تفریط، کہ کسی نے کمی بیشی نہ کی ہو، تو افراط زیادتی ہوتی ہے، افراط یفرط افراط، اور فرط یفرط تفریط۔ تو تفریط کا معنی کوتاہی، مادہ ایک ہی ہے فاراطا، لیکن تفریط کا معنی کوتاہی یا کمی، اور افراط کا مطلب زیادتی۔ تو کوئی شخص جو ہے بیلنس نہ رہے، کبھی افراط کر دے کبھی تفریط کر دے، تو کہتے ہیں کہ یہ افراط و تفریط کا شکار ہے، تو یہ کمی بیشی کا شکار ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ الا ما فرطت فی جنب اللہ، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص جو ہے اپنے آپ پر افسوس کرتے ہوئے کہے اس بات پر، یا حسرتا، ہائے میرا افسوس، الا ما فرطت، اس بات پر جو میں نے کوتاہی کی، جو مجھ سے کوتاہی ہوئی، فی جنب اللہ، اللہ کے حق کے بارے میں۔ یہ جو جنب ہے، جنب کا معنی حصہ بھی ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے حق کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو حق اطاعت ہے اس کے بارے میں مجھ سے کوتاہی ہوئی۔ یا بعض مفسرین نے جنب اللہ ان معنوں میں بھی لکھا ہے کہ جنب کا معنی ہمسائیگی بھی ہوتا ہے، جنب کا معنی ہمسائیگی بھی ہوتا ہے۔ فی جنب اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ہمسائیگی میں مجھے جنت ملنی تھی، میں کوتاہی کر بیٹھا، یعنی میں اگر اللہ کی ہمسائیگی میں مجھے جانا تھا جنت میں، تو میں اس میں کوتاہی کر بیٹھا۔ اللہ اکبر۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تو تھا مذاق اڑانے والوں میں سے، میں تو مذاق اڑایا کرتا تھا۔ یہ افسوس کرے گا اور یہ کہے گا کہ میں تو مذاق اڑایا کرتا تھا۔ یہاں جی جو ان ہے یہ اگر کے معنوں میں نہیں ہے، بلکہ یہ انی کے معنوں میں ہے، اور بے شک میں تھا مذاق اڑانے والوں میں۔ اور یہ کس طرح انی کے معنوں میں ہے، کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس لیے کہ جو لامن الساخرین ہے، یہ جو لامن الساخرین کا لام تاکید ہے، یہ بتاتا ہے کہ ان کا معنی بے شک لیا جائے گا، نہ یہ کہ اس کا معنی اگر لیا جائے گا۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور بے شک میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ او یا تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ یا پھر کوئی شخص یہ کہے لو ان اللہ ہدانی، کاش کہ اللہ مجھے ہدایت دے دیتا، لکنت من المتقین، اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں بھی متقین میں ہو جاتا۔ اب یہ جھوٹ بولے گا، یعنی عذاب آ جائے گا، عذاب کے بعد کچھ شخص حسرت کر رہا ہوگا، اور حسرت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کذب بیانی بھی کر رہا ہوگا، کہہ رہا ہوگا کہ لو ان اللہ ہدانی، اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی، لکنت من المتقین، تو میں بھی متقین میں سے ہو جاتا۔ اب ظاہر ہے اللہ نے تو ہدایت دی ہے، کون ہے جس کو اللہ نے ہدایت نہیں دی؟ اللہ نے سب کو ہدایت دی ہے، اور وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے اندر اللہ نے ہدایت دینے والا بھیجا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے تو ہدایت دی ہے اور اس نے ہدایت قبول نہیں کی، اور وہ کہتا یہ ہے کہ اللہ ہدایت دے دیتا تو میں ہو جاتا متقین میں سے، یہ گویا وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ او تقولا حین تر العذاب، یا پھر وہ یہ کہے حین تر العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھے گا تو وہ یہ کہے لو ان لی کرۃ، اگر میرے پاس دوبارہ جانا ہو، لو ان لی کرۃ، میرے لیے ایک باری اور ہو، میں واپس چلا جاؤں، فاکون من المحسنین، پھر میں محسنین میں سے ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ یہ جو دونوں باتیں وہ کہے گا کہ مجھے واپسی جانا مل جائے تو بھی میں محسنین میں سے ہو جاؤں، یا وہ اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں متقین میں سے ہو جاتا، یہ دونوں باتیں وہ غلط بیانی کرے گا، کذب بیانی کرے گا، جھوٹ بولے گا۔ جھوٹ کہاں سے پتہ چلا؟
ایک تو یہ کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہدایت نہ دی ہوتی ہے، اللہ نے تو ہدایت دی۔ دوسری بات یہ کہ آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا قد جاءت کا آیاتی، تو جو بات کر رہا ہے یہ جھوٹ ہے، فقط ضبط، تو نے جھوٹ بولا۔ بلا کہا بھی اس وقت جاتا ہے جب کوئی شخص کسی خلاف حقیقت بات کی حقیقت کی بات کی تردید کر رہا ہو، ایسی چیز جو حقیقت ہو اس کی کوئی شخص تردید کر رہا ہو تو اس کی تردید کے لیے، یعنی کوئی شخص خلاف حقیقت بات کر رہا ہو تو اس کی تردید کے لیے بلا یہ استعمال ہوتا ہے۔ کیوں نہیں؟ بلا کا معنی کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، قد جاءت کا آیاتی، یقیناً آئی تھی تیرے پاس میری آیات، یہی تو ہدایت تھی۔ فقط ضبط، تو نے جھٹلایا تھا، فقط ضبط بہا، تو نے ان کو جھٹلایا تھا، واستکبرت، اور تو نے تکبر کیا تھا، وکنت من الکافرین، اور تو ہو گیا تھا کافروں میں سے، یعنی خود تو نے کفر کیا ہے اور اب یہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمود کے بارے میں فرمایا وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، کہ ہم نے سمود کو ہدایت دی تھی، فَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو ہدایت دی تھی، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ، انہوں نے خود اندھا ہونا پسند کیا، علی الہدیٰ، راستہ دیکھنے کی بجائے انہوں نے خود اندھا بننا پسند کیا، تو لوگوں نے خود ہدایت چھوڑی۔ اس لیے جو شخص قیامت والے دن حسرت اور افسوس کرتے ہوئے یہ بات کہے گا کہ میں جو ہے وہ اگر اللہ ہدایت دے دیتا تو میں ہدایت کی طرف آ جاتا، اور اگر اللہ مجھے دوبارہ باری دے دے، دوبارہ موقع دے دے تو میں دوبارہ محسنین میں سے ہو جاؤں گا، جو شخص یہ کہے گا وہ جھوٹ بول رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اب دیکھیں ایک ایسی باتیں ہیں کہ جو قیامت والے دن ہونی ہیں، جس شخص نے ابھی باتیں کہنی ہیں، اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتایا جا رہا ہے، ابھی اس نے کہنی ہے، یہ سارا معاملہ ابھی ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ پہلے بتا رہا ہے کہ جس شخص نے اس طرح کی زندگی گزاری وہ پھر قیامت والے دن یوں کہے گا۔ اور پھر صرف وہ قیامت والے دن کی بات نہیں، وہ جو کہتا ہے نا کہ مجھے دوبارہ باری دے دی جائے، میں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو میں دوبارہ جو ہے وہ محسنین میں سے ہو جاؤں گا، یہ بھی اس کا جھوٹ ہے، اور یہ بھی اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اللہ اکبر، اگر ان کو واپس بھیج بھی دیا جائے نا دنیا میں تو وہی حرکت کریں گے جس سے منع کیا گیا تھا، انہوں نے وہی کرنا۔ اب یہ ساری باتیں جو ابھی دنیا میں وہ شخص ہے، پھر وہ قیامت والے دن یہ کہے گا، پھر وہ کہے گا مجھے دوبارہ بھیج دیا جائے، تو ساری باتیں جتنی بھی کہی جا رہی ہیں وہ ابھی ہونی ہیں تو اللہ تعالیٰ پہلے بتا رہا ہے۔ یہ ہے قرآن کا اعجاز کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بتا دیا کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے اور وہ ہونا ہے، اللہ نے فرما دیا اس سے سچی بات اور کوئی نہیں، اور وہ بات ہونی ہے، اور جس نے بچنا ہے وہ اس سے بچ جائے، لیکن جو بد نصیب ہیں وہ اس سے بچ نہیں پاتے۔ جیسے ابو لہب کے بارے میں کہہ دیا نا تبت یدا ابی لہب، تو ابو لہب اس وقت زندہ تھا اور قائم دائم تھا، اور وہ اگر خود یہ کوشش کرتا کہ وہ اسلام قبول کر کے وہ قرآن کی اس بات کو غلط قرار دے دیتا۔ قرآن نے کہا کہ وہ اور اس کی بیوی جو ہیں وہ دونوں جہنم میں جائیں گے، تو یہ دونوں جہنمی ہیں، وہ خود اسلام قبول کرتا اور قرآن کی اس بات کو غلط قرار دے دیتا، لیکن یہی تو قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن اس کو جیتے جاگتے کو موقع دیا کہ تو جیتا جاگتا ہے لیکن تو تباہ و برباد ہو جائے گا، اور وہ تباہ و برباد ہی ہوا۔ اس کے یہ قرآن کی بات سچ ہوئی، اور وہ اتنا بھی نہیں کر سکا کہ وہ قرآن کی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہی کم از کم اسلام کا اعلان کر دیتا، وہ یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جتنی باتیں مستقبل کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری 100% اسی طرح سے پوری ہونی ہے جس طرح سے قرآن نے فرمائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جو شخص ان باتوں سے بچنا چاہتا ہے اس کو
یعنی یہاں قرآن نے کسی شخص کو متعین تو نہیں کیا، قرآن نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص یہ کہے، ایسا نہ ہو کہ یہ ہو۔ تو یہ وہ شخص جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں آیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا کلمہ نہیں پڑھا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی لپیٹ میں نہیں آیا، پھر اس کے ساتھ یہ صورتحال قیامت والے دن پیش آ سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ پیش کیوں آئی؟ وَاسْتَكْبَرْتَ، تو نے تکبر کیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو تکبر ہے نا، یہی اصل میں جہنم میں لے کے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، اس کے رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں کبر ہوا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ حیران ہو گئے۔ قال رجل، ایک شخص نے کہا، ان الرجل یحب ان یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہر شخص کا دل کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کے جوتے اچھے ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ تکبر والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اگر کوئی شخص اچھے کپڑے پہنتا ہے اور اعلیٰ جوتا پہنتا ہے تو کہیں وہ پکڑا نہ جائے اور جنت میں کیسے جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل ویحب الجمال، یہ کبر کا مطلب نہیں ہے خوبصورت کپڑے پہننا اور خوبصورت جوتا پہننا، اللہ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ کبر یہ نہیں ہے، الکبر بطر الحق وغمط الناس، کبر یہ ہے کہ حق کا انکار کر دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ جو شخص حق کا انکار کرتا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے یہ کبر ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وَاسْتَكْبَرْتَ، تو نے تکبر کیا، کیا مطلب؟ لوگوں کو حقیر سمجھا، حق کا انکار کیا۔ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یوں تو کافروں میں سے ہو گیا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اللہ اکبر۔ اور قیامت والے دن تو دیکھے گا ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا تھا، جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اللہ پر۔ کذبوا علی اللہ، یہ پوری کہانی یوں بنتی ہے کہ اللہ کی رحمت، لیکن اس کی طرف پھر بھی نہیں کوئی کسی نے انابت کی، پھر بھی کسی نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ کی رحمت کا استحقاق حاصل نہیں کیا، تو پھر اس کے نتیجے میں عذاب، اور جب وہ عذاب دیکھے گا تو پھر حسرتیں کرے گا، اور حسرتیں کرتے ہوئے بھی اللہ پر جھوٹ بولے گا، پھر بھی اللہ پر جھوٹ بولے گا کہ اگر ہدایت دی ہوتی تو میں ہدایت یافتہ ہو جاتا، اگر یہ ہوتا تو، اگر دوبارہ باری مل جائے تو میں یہ کر لوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سارا ہی جھوٹ، پہلا کردار بھی اس کا جھوٹا، اور پھر اس کا وہ کردار جو قیامت والے دن وہ پیش کرے گا وہ بھی جھوٹا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، قیامت والے دن، اور قیامت والے دن تو دیکھے گا جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اللہ کو جھٹلایا، کذبوا علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھا، وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو ٹھکانہ جہنم میں اور دوسرا چہرے سیاہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا متکبرین کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ اللہ، الیس فی جہنم، کیا نہیں ہے جہنم میں مثوی للمتکبرین، متکبرین کا ٹھکانہ؟ تو یہ استفہامیہ، جو استفہام تقریری ہے، کہ جو اصل میں تو یہی کہنا تھا کہ جہنم میں متکبرین کا ٹھکانہ ہے، لیکن یہ اس طرح سوال کر کے اس میں زور پیدا کرنا مقصود ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا متکبرین کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ جہنم میں ہی ہے ان کا ٹھکانہ۔ اللہ اکبر۔ اصل میں یہ جو تکبر ہے نا، یہ تقوی کے منافی ہے۔ تکبر اور تقوی دونوں ایک دوسرے کے منافی ہیں۔ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا، اور جو شخص تکبر اختیار کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے منافی ہیں۔ تکبر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کا انکار کر دیں اور لوگوں کو حقیر سمجھیں۔
تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کی رضامندی کو سامنے رکھنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ جب انسان ہر معاملے میں اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور ہر معاملے میں اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ گویا کبھی حق کا انکار نہیں کر سکتا اور وہ کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھ سکتا۔ لہٰذا یہ دونوں ایک دوسرے کے منافی ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی متقی ہو اور اس کے اندر تکبر ہو، اور ایسا نہیں ہو سکتا کوئی متکبر ہو اور اس کے اندر تقویٰ ہو۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے منافی ہیں۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ سورہ قصص کے اندر اس کو واضح فرمایا ہے کہ یہ جو آخرت کا گھر ہے نا، جنت، یہ ہم ان کے لیے بنائیں گے جنہوں نے زمین میں بڑا نہیں بننا چاہا، نہ زمین میں فساد کیا ہے، یہ ان کے لیے ہے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جو آخرت کا انجام ہے، اصل اچھا انجام، وہ تو متقین کے لیے ہے۔ لہٰذا متکبرین اور متقین یہ بالکل ایک دوسرے کے متقابل ہیں۔ جس کے اندر تقویٰ ہے اس کے اندر تکبر نہیں ہے، اور جس کے اندر تکبر ہے اس کے اندر تقویٰ نہیں، یہ ایک دوسرے کے منافی ہیں بالکل۔ اللہ اکبر۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا